اتنے تمہارے ابا جی تمہیں نہیں روکیں گے جتنا نماز روک لے گی، لیکن نماز ہونا چاہیے۔ کہنے لگی نماز پڑھ گیا، من چلا نوجوان تھا چلا گیا۔ آج سے نماز شروع کر دی، ٹارگیٹ تھا لڑکی کو حاصل کریں گے۔ ٹارگیٹ کیا تھا؟ شادی کریں گے، لڑکی کو حاصل کریں گے۔ توجہ کرنا نوجوان، توجہ کرنا۔ آج بڑی محبتیں بھری پڑی ہیں تمہاری سینوں میں، موبائل کی محبت، گاڑی کی محبت، کار کی محبت، قدر کی محبت، ادھر کی محبت، بیکار کی محبت، پھٹکار کی محبت، لعنت کی محبت۔ یہ لعنت ہی تو ہے، بڑی پڑی ہے اتنی محبت، ایسا لگتا ہے کہ حضرت مجنون بھی فیل ہے تمہارے سامنے۔ ان کی زندگی میں کوئی 14 فروری نہیں تھی، کوئی ویلنٹائن ڈے نہیں، تم نے تو دن بھی بنا لی، اور اس کے باوجود بھی کورٹ کچہری میں جتنے تمہاری میاں بیویوں کے جھگڑے چل رہے نا، اتنے ہیں بھی کسی کے نہیں۔ ہاں نمک تیز ہو گیا تو طلاق دے دی، کہاں گئی تیری محبت؟ سالوں سے مرا پھر رہا تھا کہ مر جاؤں گا، پھٹ جاؤں گا، چڑ جاؤں گا، زہر کھا لوں گا، چوہے مارنے کی دوائی کھا لوں گا، شادی کروں گا، اور شادی ہو گئی، نمک کم ہو گیا، کپڑے اچھے نہ دھلے، طلاق دیے بیٹھا۔ یہ کون سی ایک تو فون کر کے کہہ رہا حضرت میں نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دی، تو میں نے کہا بے وقوف، پیار میں کون دیتا ہے؟ غصے میں دیتے ہیں سب طلاق۔ یعنی اتنی محبتیں بھی ہیں، دل بھی بھرا پڑا، اور اس کے بعد طلاقیں بھی اتنی ہو رہی ہیں تمہاری۔ اے لوگوں کان کھول کے سنو، محبت کسے کہتے ہیں میں بتاتا ہوں۔ چلا گیا نمازیں پڑھنا شروع کر دیا، 1 ہفتہ گزرا، 2 ہفتہ گزرا، 3 ہفتہ گزرا، 4 ہفتہ گزرا۔ لوگوں جیسے ہی مکمل طریقے سے 40 دن کی نمازیں پڑھا، جو عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ کے آیا ہوں مسجد نبوی میں، مجھے بتاؤ اس نمازی کا حال کیا ہوگا؟ آیا 40 دن کے بعد، بھئی وعدے کے مطابق آیا، تو لڑکا بھی وہی تھا اور لڑکی بھی وہی، اسی جگہ پہ آ گئے جہاں 40 دن پہلے اکٹھا تھا۔ توجہ ہے، اسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے، لیکن 40 دن پہلے جب دونوں کھڑے تھے تو لڑکی کی نگاہیں جھکی تھی، لڑکا ادھر دیکھ رہا تھا۔ جب 40 دن کے بعد آئے ہیں تو لڑکی کی نگاہیں بھی جھکی ہیں اور لڑکے کی نگاہیں بھی جھکی ہیں، دونوں کی نگاہیں جھکی۔ اب ایک کو ایک دیکھتے ہی نہیں، وہ پہلے ہی نیک تھی، اس کے دل کا آپریشن عمر نے کر دیا۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اب دیکھتے ہی نہیں۔ اور بھائی یہ پردے کی تقریریں ہوتی ہیں نا، بہت تقریریں سنتے ہو پردے پہ، تم بھی کراتے ہو حضرت ذرا پردے پہ بول دیو، ہم بھی خوب بولتے ہیں، مگر قرآن نے جہاں عورتوں کو پردے کا حکم دیا نا، وہاں یہ بھی حکم دیا مردوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ قرآن نے جہاں کہا ہے عورتوں کے لیے پردہ کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وہاں تیرے لیے بھی کہا ہے اللہ نے قرآن میں کہ اپنی نگاہوں کو اپنے قبضے میں رکھیو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جا رہی ہے بے پردہ تو تو خوب اس کا تعاقب کر رہا، پیچھا کر رہا، اور پھر مجھ سے آگے کر رہا حضرت پردے پہ تقریر کرنا، اور تو جہاں کے 2-4 کر کے آ رہا ہے، میلے میں، ٹھیلے میں، ارس میں، ادھر میں، ادھر میں، راستے میں، بازار میں، مارکیٹ میں، چوراہے پہ، موبائل پہ، یہ جو آنکھیں 2-4 کر کے آ رہا اپنے اوپر تقریر نہیں کرائے گا۔ کان کھول کر سن لے، جہنم کی آگ سے ان آنکھوں کو بھر دیا جائے گا۔ اگر کوئی بے پردہ بے شرم جا رہی ہے، جانے دے، وہ اس کا کام ہے، تو اپنی نگاہوں کو جھکا لے، یہ تیرا کام ہے۔ ایسے نہیں جنگیں جیتی ہیں صحابہ نے خالی تلوار چلا کے، نا انہوں نے نظروں سے بھی جنگیں جیتی ہیں، خالی تلوار سے جنگ نہیں جیتی گئی۔ حضرت خالد بن ولید کو جب عیسائی کسی میدان میں نہ پچھاڑ پائے، خالد بن ولید اس مرد مجاہد کا نام ہے، میں تاریخ اسلام سب اپنی جگہ ستارے، لیکن خدا کی قسم خالد بن ولید کا میں خود بہت بڑا فین ہوں۔ خالد بن ولید وہ شخصیت ہے جس کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، جنہوں نے ایک جنگ میں 8 تلواروں کو توڑ دیا تھا اپنے بازوؤں کی قوت سے۔ میں بہت بڑا فین ہوں، میری تو تمنا ہے کبھی ان کے مزار پہ جا کر پورا قرآن پڑھ کے آؤں۔ اگر تاریخ اسلام میں خالد بن ولید کو پڑھ لیا اور تمہارا رونگٹا کھڑا نہ ہوا نا، تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو چاہو مجھ سے انعام لے لینا، اگر رونگٹا نہ کھڑا ہو جائے۔ خالد بن ولید اس بہادر شخص کا نام ہے، میدان جنگ میں آ کے اعلان کر دیا کرتے تھے آؤ کسی اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، آؤ کسی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، آج تمہارا مقابلہ خالد بن ولید سے ہے۔
جس نے 54 سال کی عمر میں، تمہاری سانس پھول جاتی ہے 54 سال کی عمر میں، تمہیں دیکھنا کم ہو جاتا ہے 54 سال کی عمر میں نا، تمہارے پھیپڑے گردے کم کام کرنے لگتے ہیں 54 سال کی عمر میں نا۔ خالد بن ولید ایک جنگ میں گئے، لوگوں ادھر عیسائیوں کا پڑاؤ ہے، ادھر مسلمانوں کا پڑاؤ ہے، رات کو حضرت خالد بن ولید کے پڑاؤ میں سے لوگوں اذانوں کی اور نمازوں کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے جو ان کا سب سے بڑا پہلوان تھا وہ ٹہلتا ہوا دہاڑتا ہوا آیا، خالد بن ولید کو ٹارگیٹ بنانا تھا، سوچنے لگا کل کو میدان جنگ میں کیا خالد بن ولید سے مقابلہ کروں، رات میں خیمے میں گھس کے کیوں نہ خالد بن ولید کا مرڈر کر دوں۔ کون صبح کا موقع انتظار کرے گا؟ سب سے بڑا پہلوان آیا، مسلمانوں کے خیمے کے قریب آیا تو ایک شخص ٹہل رہا تھا، سر پہ امامہ، چہرے پہ داڑھی، کہنے لگا کون ہو؟ مسلمان۔ کہنے لگا تمہارے سپہ سالار کا نام خالد بن ولید؟ ہاں۔ کہنے لگا میرا مجھے اس کا خیمہ بتاؤ کہاں ہے؟ اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، خالد بن ولید کا خیمہ لوگ دن میں پوچھنے سے ڈرتے ہیں، تو رات میں پوچھ رہا۔ کہنے لگا بتا وہ دن میں مقابلہ کروں گا، جنگ میں جاؤں گا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، اتنا انتظار نہیں، میں بڑا بے قرار ہوں، مجھے یہ میری قوم والوں نے کہا ہے کہ اگر تو نے خالد بن ولید کا مرڈر کر دیا تو تجھے منہ مانگا انعام دیں گے، لہٰذا میں ابھی مرڈر کر کے انعام لینا چاہتا ہوں، ابھی ان سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، خیمہ بتا، ابھی جا کے گھس کے ماروں گا۔ اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، تیرا سر تیرے دھڑ پہ بھاری لگ رہا تجھے، تو اپنے بچوں کو کیوں یتیم کرانا چاہتا ہے؟ وہی جہال میں آ گیا ہے۔ اور یہ ایسا پہلوان تھا کہ اس کا مقابلہ نہیں رکھتا تھا، واقعی بہت نامی گرامی پہلوان تھا یہ، اس کا کوئی مد مقابل ہی نہیں تھا، پورے شام و عراق میں اس کا کوئی مد مقابل نہیں۔ گرجنے لگا، کہنے لگا تجھے اپنی جان اچھی لگتی ہے کہ خالد کا خیمہ بتائے گا؟ اتنا کہا تو یہ سینہ تان کے بولا خالد خیمے میں نہیں رہتا، توجہ، خالد خیمے میں نہیں رہتا۔ بولنے لگا تو پھر کیا بات ہے؟ اس کے چاروں طرف سیکیورٹی لگی ہوئی ہوگی، مجھے پتا ہے وہ سپہ سالار آدم ہے، چاروں طرف سے سپاہیوں کا حفاظتی دستہ لگا ہوگا۔ کہنے لگا خالد کی کوئی حفاظت نہیں کرتا، خالد سب کی حفاظت کرتا ہے۔ تو کہنے لگا کہاں ہے خالد ابن ولید؟ کہا جو تیرے سامنے کھڑا ہے یہی ہے خالد ابن ولید۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سپہ سالار اسلام حضرت خالد بن ولید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جو ہے دیکھو اٹھے کوئی نہیں، میں بڑے دل سے تقریر کر رہا ہوں، تھوڑا وقت کی قلت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اور میں انشاءاللہ مکمل تقریر کر جاؤں گا، ابھی کافی وقت ہے میرے پاس، ابھی بہت وقت ہے، اور انشاءاللہ مزہ آ جائے گا، میں نے آپ سے وعدہ کیا۔ ارے یار تھوڑی دیر کے لیے تو اس کی سانس رک گئی، سپہ سالار اعظم، ہاں تاریخ اسلام میں خدا کی قسم خالد بن ولید جیسے سپہ سالاری شاید آپ کو ملے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کہنے کا تو خالد ابن ولید؟ ہاں میں خالد ابن ولید۔ ارے تو کمانڈر ان چیف ہے فوج کا، تنے تنہا ٹہل رہا ہے خیموں کے باہر، تجھے کچھ ہو گیا تو تیری فوج کا کیا ہوگا؟ حضرت خالد نے فرمایا اگر مجھے موت نہ آئی تو پوری دنیا میں کسی میں طاقت نہیں کہ خالد کی سانسیں روک دے، اور جب مجھے موت آئے گی تو میدان جنگ نہیں، اگر اپنے بستر پہ رہوں گا تو وہاں بھی موت آ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے تو سانس رک گئی یار، واقعی بندہ ہے بہادر یار، آدھی رات ہے، ساری فوج سو رہی ہے اور خود سب کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہا ہے، بندہ ہے نہیں۔ کہنے لگا خالد مقابلہ تو کیا ہی کرے گا میرا، بھئی میں نامی گرامی پہلوان، تیرے میرے سامنے اوقات کہتے ہیں، میرا مقابلہ کیا؟ مگر ایک بات سمجھ میں آ گئی، جو تیرے بارے میں سنا تو وہ ہے، نڈر تو ہے، مگر کہنے لگا خالد رب سنبھال اپنے آپ کو، اب جب تم ملی گیا تو یہی بھڑاس نکال لی جائے اور یہی حساب برابر ہو جائے۔ حضرت خالد سے نکال اپنی تلوار۔ کیا کہا؟ نکال تلوار، زور سے بولو، نکال تلوار۔ رائفل بندوق کا زمانہ نہیں تھا، تلوار کا زمانہ تھا، نکال اپنی تلوار۔ حضرت خالد کا جواب سنو گے طلب جاؤ گے۔ حضرت خالد نے فرمایا اگر میں تجھ سے تلوار سے لڑنے لگ جاؤں تو اس میں خالد ابن ولید کی توہین ہے،
آئے ذرا بولو یار. ارے بھائی خالد ابن ولید کی تم کہتے ہو حالات اچھے نہیں، حالات اچھے نہیں. میں نے تم سے کب کہا کہ تم بدر کے میدان میں جنگ لڑنے کے لیے جاؤ، حالات اچھے نہیں؟ میں تم سے کب گردنیں مانگ رہا ہوں؟ تم سے تو صرف اتنا کہہ رہے کہ مسجدوں کو آباد کر لو یار، سچائی کرو، اپنے گھروں میں پردے کا ماحول کرو، اسلامی ماحول اپنے گھر میں پیدا کر لو. تجھے زمانے کو مارنے کی ضرورت نہیں، زمانہ خود بخود مر جائے گا. ارے وہ گردنیں کٹا کے چلے گا، تجھے نہ کاٹنے کی ضرورت نہ کٹانے کی ضرورت، بس تجھے تو میدان عمل میں آنے کی ضرورت. حضرت خالد نے فرمایا ایک پہ ایک تو اپن کبھی تلوار کا سوچتے بھی نہیں. تو اکیلے پہ اکیلا مقابلہ نکال لے، اپنی تلوار بڑھاس نکالو، خوب نکالنا. یہ نہ سوچنا کہ خالد نے موقع نہ دیا، اب میں تلوار نہیں نکالتا، تیرے سامنے میں تلوار نکال کر لڑنے لگ جاؤں تو پھر اس میں خالد کی توہین ہے. تھوڑی دیر کے لیے سانسیں پھر رک گئی. بندہ ہے واقعی نیڈا، ہے نیڈا. بس اس نے اپنی تلوار نکالی اور جیسا بھاری بھرکم یہ خود تھا نا، ایسی بھاری بھرکم اس کی تلوار بھی تھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے؟ بھاری بھرکم اس نے ادھر سے وار کیا، ادھر سے کیا. حضرت خالد کی 54 سال کی پھرتی کا عالم یہ تھا، جدھر سے وار کرتا ادھر سے بجلی کی طرح اپنے آپ کو بچا لیتا. جدھر سے وار کرتا ادھر سے بجلی کی طرح بچا لیتے. اور ایک بات میں آج آپ کو اور بتا دوں، تاریخ اسلام میں یہ چیزیں شاید ملتی ہوں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بہت بڑا فین ہوں. ایک طریقہ تھا پہلے جنگ ہونے کا، ادھر اسلامی لشکر، ادھر اپوزٹ عیسائی یا کفار جو بھی ہوتے تھے. پہلے ایک پہ ایک جنگ ہوتی تھی. آپ نے کربلا کی جنگ میں بھی سنا ہوگا کہ حضرت علی اکبر آئے، پھر اس کے سامنے یہ آیا حضرت امام قاسم آئے، ہے کہ نہیں؟ ان کے مقابلے میں فلایا فلایا. ایک پہ ایک ہوتی تھی، ادھر سے بھیجو کون بہادر ہے، ادھر سے بھیجو کون بہادر ہے. تو جو ایک بہادر ہوتا تھا ایک پہ ایک جنگ ہوتی تھی، پھر جو بھی مر جائے پھر دوبارہ ایک ایک کر کے آتے. کچھ دیر تک جنگ کا سلسلہ ایسے ہی چلتا تھا. جس جنگ کی قیادت حضرت خالد ابن ولید کرتے تھے سپہ سالار ہو کر، جب ایک پر ایک جنگ کا معاملہ آتا تھا تو ادھر کا سپہ سالار اپنے کسی بہادر فوجی کو بھیجتا تھا، ادھر سے خالد ابن ولید کسی کو بھیجتے نہیں تھے، بلکہ ایک پر ایک لڑنے خود جاتے تھے. زندہ باد زندہ کون باد. جائے گا یار سپہ سالار اعظم؟ کون جائے گا مجھے بتائیے؟ سپہ سالار گیا تو فوج گئی، جس کا قائد نہیں تو قیادت کون کرے گا؟ خود جاتے تھے. کتنی بار ایسا میں نے پڑھا، کان کھول کر سن، چاروں طرف سے تلوار کا وار کیا، وار کرتے کرتے تھک گیا، آخری بار پوری طاقت سے زور لگا کے کیا کہ حضرت خالد کی گردن صاف کر دوں گا. دونوں ہاتھوں سے تلوار پکڑ کے جب تلوار گھمایا گردن پہ مارنے کے لیے، خالد زمین پہ بیٹھ گئے. دونوں زمین پہ بیٹھ کے نقشہ کھینچو، دونوں ہاتھوں سے گھمایا، زمین پہ بیٹھ گئے. بیٹھے، وار خالی گیا. تلوار بھاری تھی، اس وار خالی گیا، پورا ہی گھوم گیا. یا جب بھاری چیز کو ایسے گھماؤ گے تو اس کے پریشر سے خود نہیں گھوم جائے گا بندہ؟ تلوار مار رہا تھا تو خالد کے سامنے اس کا چہرہ تھا. جب تلوار نے اسے گھمایا تو ایک لمحے کے لیے خالد کے سامنے اس کی پیٹھ ہو گئی. حضرت خالد نے چھلانگ لگا کے نہ شیر کی طرح پیچھے سے اس کو پکڑ لیا. تاریخ میں ہے اتنی زور سے پکڑا، اتنی زور سے پکڑا کہ اس کی پسلیاں توڑ ڈالی. اس کی پسلیاں ہی توڑ ڈالی اور آگے کی پسلیاں کمر کی جو ریڑھ کی بیک بون ہوتی ہے نا، ریڑھ کی ہڈی، اس سے ملا دی. یہ کہتا جا رہا تھا اور موت کا گھونٹ پیتا جا رہا تھا، جب سیف اللہ کی طاقت کا یہ عالم ہے تو محمد الرسول اللہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم. اللہ توجہ کرو، بہت عمدہ خطاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. 40 دن کے بعد آیا، نگاہ جھکی. یہاں تو میں وہ بات کہہ رہا تھا، حضرت خالد کو وہ کسی میدان میں نہ ہرا پائے تو انہوں نے کہا خالد ہمارا ایک قلعہ ہے، اس دروازے سے داخل ہو کر اس دروازے سے اگر نکل جاؤ صحیح سلامت، قلعہ تمہیں دے دیں گے، جنگ ہار مان لیں گے، فتح تمہارے نام کر دیں گے. حضرت خالد نے فرمایا یہ بھی منظور ہے، تلوار سے نہ جیت سکتے. حضرت خالد کو جب قلعے کے دروازے پہ کھڑا کیا گیا، پیچھے حضرت خالد کے سپاہی، حضرت خالد نے جب قلعے کے اندر قدم رکھا اور نگاہ اٹھائی تو چاروں طرف عیسائیوں کی برہنہ لڑکیاں کھڑی تھیں، چاروں طرف ننگی لڑکیاں. انہوں نے کھڑا کر دی کہ ایمان یہاں ڈگمگا جائے گا. حضرت خالد نے قرآن کی وہ آیت پڑھی کہ جس میں یہ حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو.
حضرت خالد نے آیت پڑھ کے فرمایا آج تمہاری ایمان کا امتحان ہے، آج میدان جنگ میں جو تلوار چلاتے ہو یہ اس سے بڑا جہاد ہے، نگاہوں کو جھکا لو نکل جاؤ۔ نگاہوں کو جھکا کے حضرت خالد نے ولید نکل گئے، کہا خالد واقعی تیرے ایمان پہ ہم قربان جائیں، تم میدان جنگ میں جنگ تلوار کی بنیاد پہ نہیں جیتتا ہے بلکہ محبت رسول کی بنیاد پہ جیتتا ہے۔ وہ لڑکی کھڑی ہے تو لڑکے کی نگاہیں جھکی ہیں، کہنے لگی کیا بات، میں وہی لڑکی ہوں جو 40 دن پہلے تجھ سے وعدہ کر کے گئی تھی کہ تجھ سے نکاح کروں گی، میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں، تو 40 دن کی نمازیں پڑھ کے آیا ہے نا، اب میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں، کیا واقعی مجھ سے شادی کرو گے؟ تو لڑکے نے کہا کیا کریں، پہلے دل میں تم بسی تھی اب دل میں کوئی اور بس گیا ہے۔ یار اچھا لگے تو کوئی مجمع سے کھڑے ہو کر نعرہ دینا، جب اچھا لگا تو میں پورا بول دوں تو مجمع سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگا اب تک تو تم بسی تھی اب کوئی اور ہی بس گیا ہے، کہنے لگی کیا کوئی مجھ سے بھی خوبصورت تیری لائف میں آ گئی جو وہ بس گئی؟ کہنے لگا کیا کروں، حقیقت بات تو یہ ہے اب جو میرے دل میں بسا ہے نا اس سے خوبصورت تو اگر دونوں جہان کو بھی پلے میں رکھ دو نا تو اس کی خوبصورتی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو کہنے لگی نوجوان تو کسے بسا کے دل میں لایا ہے، کس کے جلووں کو بسا کے لایا ہے؟ کہنے لگا جب تک میں تجھ سے ملا تھا تو تیرے جلوے بسے تھے، ارے 40 دن کی نمازیں کیا پڑھ کے آیا ہوں، اس دل میں مدینے والے کے جلوے بس گئے ہیں۔ اب تو من ہی نہیں کرتا نظر اٹھانے کے لیے، اب تو من ہی نہیں کرتا کسی کو تکنے کے لیے، اب تو دل چاہتا ہے کہ رات ہو مدینے والا خواب میں آ جائے، اپنا تو کام ہی ہو جائے۔ نبی سے سچی محبت کر لو، یہ سچی محبت تجھے جنت لے جائے گی۔ کہنے لگی واقعی، کہنے لگا واقعی میں نے نمازیں کیا پڑھی، دل کی دنیا ہی بدل گئی، خواہشیں بدل گئی، آرزویں بدل گئی، دنیا کی تمام ختم ہو گئی۔ لڑکی نے جواب دیا وہ نوجوان واقعی میں رشک کرتی ہوں آج تیرے ایمان پر، میں رشک کرتی ہوں واقعی آج تیرے تقوی پر، آج تم نے اپنی دل میں اتنی محبت رسول بسا لی کہ کدھر کو دیکھنا گوارا نہیں۔ کہنے لگی تو آج دعا کر اور دعا میں جو آج تو مانگے گا تجھے مل جائے گا، اس لیے کہ تو سچی توبہ کر کے آیا ہے، رب کی رحمت تیرے اوپر جمع جم برس رہی ہے۔ اور نوجوان مانگ لے، جو مانگے گا تجھے مل جائے گا، جو مانگے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ وہ لوگوں ذرا غور کرو، نوجوان نے مانگا، پھر بھی مانگا تو کیا مانگا، اب بھی مانگا تو کسی دنیا کو نہیں مانگا، دنیا کا مال نہیں مانگا، دنیا کا حسن نہیں مانگا، لوگوں ہاتھ اٹھائے مانگنا شروع کر دیا، جھومتا جا رہا تھا، وہ مانگتا جا رہا تھا، وہ مانگا تو کیا مانگا، بیدم شاہ وارسی اس کے مانگنے کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، بیدم شاہ وارسی بیان کرتے ہیں، یہ مدینے کا نوجوان جھومتا جا رہا تھا، مانگتا جا رہا تھا، بیدم شاہ وارسی اس کی دعاؤں کا ترجمہ کر رہے ہیں، یوں جھوم جھوم کے کہہ رہا تھا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ، عشق محبت عشق محبت، فیضان خواجہ غریب نواز، عرس خواجہ غریب نواز، انجمن رضائے مصطفیٰ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، مجھے امید نہیں تھی، میری امید سے بڑھ کر آپ سن رہے ہیں، رات کا 2 سے اوپر چلا ہے، آپ کی سماعتوں میں کہیں سے بھی کمزوری نہیں محسوس ہو رہی ہے، ذرا سن لے تھوڑی دیر اور دل کھول کے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد یہ عمل بھی کرنا ضروری ہے جن کے بارے میں نے تجھے بتا دیا ہے نا، سامنے نیک نہ مان بلکہ دنیا دار کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب بھی تیرے دل میں نیکی کی ایک امید ہو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پروردگار دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تیسرا کام قرآن نے بتایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حقوق کی ادائیگی،
حقوق کی تلقین کرنا، حق کو پہچاننا. تو نماز 5 ٹائم کی پڑھ لیکن اپنے پڑوسی کا حق مارتا ہے، اپنے بھائی کا حق مارتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا حق مارتا ہے. میرے بھائی کان کھول کے سن لے، اگر پوری زندگی میں ہر سال بھی حج کرتا رہا، لوگوں کے حق مار کے گیا، تو یہ حج تجھے جنت نہ دلا سکیں گے. اس لیے کہ حق کا ادا کرنا بھی ضروری ہے. حضور جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا حضور ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ادب کا نام ایمان ہے. فرمایا حضور ادب کسے کہتے ہیں؟ کہا حقوق کی ادائیگی کا نام ادب ہے. میرے بھائی، حقوق، بیوی کا حقوق، بچوں کا حقوق، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، بھائیوں کے، بڑوں کے، چھوٹوں کے، اپنے سارے حقوق ادا کرنے کا نام ادب. اور جنید بغدادی فرماتے ہیں ادب کا نام ایمان ہے. بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، اعلان نبوت بعد میں کیا، کلمہ بعد میں پڑھایا، حق کی تلقین پہلے کی. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں محمد عربی کو لے آئی، کہاں سے؟ مکہ شریف سے، پالنے کے لیے، تو میرا ایک بیٹا اور تھا جس کا نام عبداللہ تھا. جب میں پیارے نبی کو دودھ پلاتی تو ایک پستان کا دودھ پی لیتے، دوسرے کو منہ نہ لگاتے. میں بڑی کوشش کرتی کہ دوسرا بھی پی لے مگر نہ پیتے، اس لیے کہ نبی کو پتا تھا ایک عبداللہ نامی بیٹا اور ہے حلیمہ کا. جب دودھ پینے والے 2 ہو گئے تو ایک پہ مجھ محمد کا حق ہے، ایک پہ میرے بھائی عبداللہ کا حق ہے. حقوق پہلے ادا کیے میرے نبی نے. میرے بھائی آپ کیسے حق مار لیتے ہو؟ بعض آدمی دلالیاں کر رہا ہے، بعض آدمی سود سے خوب پیسہ اکٹھا کر رہا، ہر سال عمرہ کر رہا. ارے بھائی تیرے عمرہ کس کام کا؟ ہر سال عمرہ نہ کر تو مدینے میں پڑا ہے. لیکن تو جب سود کھا رہا ہے، حقوق کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، تو مدینے میں پڑھنے سے کیا کام ہوگا؟ مکہ میں تو ابو جہل بھی رہتا تھا نبی کے پاس میں رہنے کا مقصد تھوڑی. یمن میں رہنے والا اویس عاشقوں کا امام بن گیا. حضرت زور سے بولو نا سبحان اللہ. قریب میں رہنے والا ابو جہل کچھ حاصل نہ کر سکا. حقوق بھی تو ہیں کچھ تمہارے اوپر. اب پتہ یہ چلا کہ حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے. اس کا لیا ادھر سے دلالی، ادھر سے دلالی، ادھر سے کمیشن، ادھر سے زمین، ادھر سے سٹا، ادھر سے سٹا. زندگی کٹ رہی ہے ایسی چیز. جھوٹ بول کے کمایا جا رہا ہے، جھوٹ بول کے بزنس کیا جا رہا ہے. تم سوچ رہے ہو کہ یہ کامیابی مل جائے گی. نا نا نا، ایسا نہیں ہو سکتا. میں تجھے بتا دوں ایمان تازہ ہو جائے گا. نبی کا ایک صحابی ہے، روزانہ نبی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، گھر کو چلا جاتا، دعا میں شامل ہی نہیں ہوتا. ایک دن نبی نے پکڑ لیا، اور میرے صحابی دعا میں کیوں نہیں شامل ہوتے؟ دعا تو عبادتوں کا مغز ہے، دعا میں شامل ہوا کرو. رونے لگا، آنکھ میں آنسو آ گیا. میری کریم مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلام روتا کیوں ہے؟ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ عرض کیا آقا بات اتنی سی ہے کہ دعا مانگنا میں بھی چاہتا ہوں. کون کم نصیب ہوگا جس کی چاہت یہ نہ ہوگی کہ آپ کی دعا میں شامل ہو. آقا میری تو یہ تمنا ہے کہ میں آپ کی دعا میں روزانہ شامل ہوا کروں. لیکن میرے کریم آقا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. نبی نے فرمایا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے نرالے نہیں ہیں، مدینہ میں اور کتنے نمازی ہیں ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، تو کیوں نہیں دعا کرتا؟ عرض کرنے لگا آقا بات اتنی سی اور ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ میرا جو پڑوسی ہے وہ ایک یہودی ہے. نبی نے فرمایا کتنے نمازی ایسے آتے ہیں جن کے پڑوسی یہودی ہیں لیکن وہ دعا بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. عرض کرنے لگا آقا اتنی سی بات اور ہے، یہودی میرا پڑوسی ہے، یہودی کا اور میرا آنگن پاس میں ہے، بیچ میں صرف ایک دیوار کا فاصلہ ہے. دیوار کے ادھر میرے پڑوسی یہودی کا آنگن ہے، دیوار کے ادھر میرا آنگن ہے. آقا دیوار سے سٹا ہوا کھجور کا پیڑ ایک یہودی کے آنگن میں لگا ہوا ہے، اس کی آدھی شاخیں میرے آنگن میں جھکی ہے، آدھی شاخیں اس کے آنگن میں جھکی ہیں. آقا پیڑ تو یہودی کے آنگن میں ہے مگر شاخیں میرے آنگن
آنگن میں بھی آ گئی ہیں. یا رسول اللہ رات کو پکا پکا کھجور ٹپک ٹپک کے میرے آنگن میں گر جاتا ہے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے ناسمجھ بچے ہیں. آقا میں سلام پھیر کے فجر کی نماز کا اس لیے بہت جلدی چلا جاتا ہوں کہ میرے جانے سے پہلے اگر میں یہاں دعا مانگتا رہ گیا تو میرا کوئی بچہ اٹھ نہ جائے اور اٹھنے کے بعد آنگن میں ٹپکا ہوا کھجور اٹھا کے نہ کھا لے, یہ حرام ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ پڑوسی کا کھجور ہے, میرا نہیں ہے. اس لیے یا رسول اللہ میں دعا نہیں مانگتا, میں جلدی سے اپنے گھر پہ جاتا ہوں اور جانے کے بعد میں اپنے آنگن کا ٹپکا ہوا سارا کھجور اٹھا لیتا ہوں اور اٹھانے کے بعد میں اپنے دامن میں اکٹھا کر لیتا ہوں اور اکٹھا کرنے کے بعد اپنے پڑوسی یہودی کو دے دیتا ہوں. اس کی اس لیے یا رسول اللہ اب میں دعا کروں یا اپنے بچوں کو حرام سے بچاؤں؟ میرے نبی نے فرمایا اگر حرام کھلا کے بچوں کو دعا مانگے گا تو تیری دعا بھی تو کسی کام کی نہیں. بچے تمہارے حرام کھا رہے, تم حرام کھا رہے ہو اور دعا خوب کرا رہو مجھ جیسے مولوی سے, مفتی سے, پیر سے, اس سے اس سے. میرے بھائی جب تک حرام کھائے گا تیری دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ عرض کیا کہ بس اتنی سی بات ہے, حرام سے بچاتا ہوں اپنے بچوں کو. میرے بچے چھوٹے چھوٹے اٹھ کے کھانا لیں. آج کا ہوتا تو دیتا ہی اکٹھا کرتا, لڑ جاتا آپ میں چاہیے ادھر کو اٹھانے کے لیے. میں تیرے گھر توڑنے نہیں گیا ہوں, خدا کے گری ہیں, اپنا پیڑ ہٹا لے. بعد میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں بھائیو, بلکہ رات کو جب پڑوسی سو جاتا تو یہ ہلا ہلا کے اور گرا لیا, ہلا ہلا کے گرا لیا. اور اگر یہ اس سے کچھ کہتا تو کہتا میں تیرے گھر جا رہا ہوں, کیا بھائی ہٹا لے اپنا پیڑ. میں بات ٹھیک بتا رہا ہوں میرے بھائی. اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, داڑھی بہت بڑی رکھ لی ہے, ٹوپی ہے, او بھائی مسلمان ہے. اور بھائی مسلمان تو ہے, یہ تو دیکھ لے غوث اعظم کی 11ویں تو مناتا, مگر غوث اعظم کے ابا نے بیٹھا ہوا سیب کھا لیا نا تو 12 سال تک باغ رکھایا تھا اس کے بدلے میں. غوث اعظم کی 11ویں بعد میں منانا. پہلے یہ بتا کسی کا سکہ تو نہیں ہے تیرے اوپر, حرام تو نہیں کھاتا ہے کسی کا تو. اور میرے بھائی جب تمہارے کسی کا انتقال ہو جایا کرے نا اور جب اس کو دفن کر دیا جائے کرے تو اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے ایک اعلان کیا کرو. اگر باپ مرا تو بیٹا اعلان کرے, چاچا مرا تو بھتیجا اعلان کرے, بھائی مرا تو بھائی اعلان کرے. اور جنازے میں شریک ہونے والوں, یہ میرا باپ انتقال کر گیا, اگر اس کے اوپر کسی کا قرضہ ہو تو وہ مجھ سے آ کر لے لے, میں دیندار ہوں. اور نہ لے سکے تو دل سے معاف کر دے. اس لیے کہ حقوق العباد بڑا سخت مسئلہ, اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اگر میرے اس باپ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ مجھے تکلیف پہنچا دے اس کے بدلے, اور ایسا نہ کر سکے تو پھر میرے باپ کو دل سے معاف بھی کر دے. معافی کرا دیا. ذرا غور کرنا, ایمان پیدا ہو جائے گا. یا رسول اللہ میں کھجور بین بین کے دے دیتا ہوں. میرے نبی نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تو نے تو بڑا اچھا کام کیا, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, حق کو تو نے پہچانا ہے. دامن پکڑ کے مچل گیا, آقا جب بات آپ نے کھلوائی دی ہے تو پھر اس سمسیا کا سمادھان بھی کر دو. میں چاہتا ہوں کہ میں دعا بھی مانگوں, اپنے بچوں کو حرام سے بھی بچاؤں. نبی نے فرمایا آئے ہو تو پھر سمادھان بھی لے کے جاؤ. نبی نے فرمایا اس یہودی کو بلا لاؤ جس کا پیڑ ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں اس کو بلا کے لایا گیا, جس کا پیڑ تھا آ گیا, آ کے کھڑا ہو گیا. نبی نے فرمایا ہم تمہارے پیڑ کے خریدار ہیں, کیا بیچو گے؟ نہیں بیچیں گے, موڈ نہیں تھا بیچنے کا. نبی نے فرمایا بیچ دو, منہ مانگی قیمت دیں گے. اب جب قیمت منہ مانگی ملے تو ظاہر سی بات ہے منہ میں پانی آ ہی جانا. جب قیمت منہ مانگی کی بات ہوئی تو کہنے لگا بیچنا تو نہیں تھا لیکن قیمت منہ مانگی دیں گے تو بیچوں گا. جو ہے کیا کروں گا؟ بیچوں گا. نبی نے فرمائے گا بیچے گا تو قیمت بتا. اس نے قیمت بتایا, منہ مانگی قیمت جو بولا, میرے کریم مصطفیٰ نے اس کی منہ مانگی قیمت کو ادا کر دیا. ادا کر کے اپنے غلام صحابی سے بولے میں نے پیڑ خرید کے تجھے مالک بنا دیا, چاہے کھایا کرنا چاہے بیچا کرنا.
مالک بنا دیا. جب سے نبی نے پیڑ کو خریدا اس کے پھلوں میں 4 چاند لگ گئے. اب تک تو جو پھل دیتا تھا, جس دن سے نبی نے خریدا اس دن سے پھلوں میں اور 4 چاند لگ گئے, پھل زیادہ دینے لگے. پھل دیتا جا رہا تھا اور اعلان کرتا جا رہا تھا, یہ درخت جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا. اللہ اللہ. جب اتنا دیکھا اس نے تو اس کے دل میں بے ایمانی بس گئی. یار یہ درخت تو بڑا پھل دینے لگ گیا, اتنا پہلے تو نہیں دیتا تھا اب زیادہ دینے لگ گیا. نیت خراب ہوا, بے ایمانی کرنے لگے. او بھائی میری میں کھڑا ہے, یہ بات بدل گیا. صحابی ٹینشن میں آ گئے. پھر نبی کے پاس, یا رسول اللہ وہ تو بات بدل گیا, یا رسول اللہ تو زبان پھیرنے لگا, آقا وہ تو بے ایمانی پہ آ گیا. نبی نے فرمایا اس کی زبان بدلنے سے کیا ہوتا ہے, محمد نے جو زبان دے دی ہے وہ دے دی ہے. پیڑ تیرا ہے تو تیرا ہے. عرض کی آقا میرا ہاتھ تیرا ہے تو تیرا ہے. نبی نے فرمایا میں نے کہا تیرا ہے, کہا آقا اس کے انگنا میں کھڑا ہے. نبی نے فرمایا جا پیڑ کے قریب جا کے میرا پیغام دے دینا کہ محمد عربی کا حکم ہے اس کے انگنا سے چلو مورے انگنا میں آ جاؤ. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. میرا تقریر کا ٹائم مکمل ہو گیا, بس سن لیجیے بالکل مکمل ہو گیا. اور بالکل گاڑی میری رائٹ ٹائم ہے اور 1.25 گھنٹہ میری تقریر ہو گئی. میں نے 1 گھنٹہ بولنا تھا مگر آپ کی سماعت اتنی اچھی ہوئی کہ میں اپنے آپ کو روک نہ سکا, 1.25 گھنٹہ بول گیا. شعیب رضا بنارسی کو آپ سنیں گے, سنیے. یہ صحابی رسول, یہ صحابی تھا. صحابی وہابی ہوتا تو کہتا پیڑ بھی سنتے, کہتا پیڑ بھی سنتے.